صفت بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ والسحر، جس کو کہتے ہیں جادو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اب جادو کیا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کوئی ایسے افعال کرتے ہیں، کوئی ایسے کلمات جو ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو، تو یہ شریعت اسلامیہ میں ایسا کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ جادو کرنا حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے اوپر امت کے علماء کا فتویٰ موجود ہے، اور سارے کے سارے امت کے علماء بلکہ بالاجماع اس بات پہ متفق ہیں کہ جو بندہ کفریہ کلمات کے ساتھ جادو کرتا ہے یا کفریہ جو ہے کوئی ایسے اور معمولات کرتا ہے اور ایسے افعال کرتا ہے جو شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، تو یاد رکھے جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہو کر کافر اور بدبخت مردود ہو جاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، اور یہ جادو اتنا برا فعل ہے، اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے آج کل جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس، ستاروں کے حوال لوگ بتا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی ان چیزوں کو بڑا جو ہے وہ پرموٹ کیا جاتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر اپنے احوال کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، 40 دن تک اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی ساری نمازوں کو مردود کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اور گندا اور برا فعل ہے کسی اور کے پاس جا کر اپنے احوال کو جاننا۔ آج کل ہمارے اعتقاد ہی اتنے کمزور ہیں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے۔ چلے یہ بھی بات آ گئی تو میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں، ہر بندہ یہ سمجھ، جس سے پوچھو، ہمیں اکثر لوگ ملتے ہیں، حافظ صاحب، علامہ صاحب، جادو ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا جادو ہو گیا؟ کون سا ایسا پیرامیٹر ہے، کون سا ایسا آپ کے پاس پیمانہ ہے کہ جس سے آپ خود کہتے ہیں جی جادو ہو گیا؟ جی پریشان رہتا ہوں، تو پریشان تو رہو گے، دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے ایک بھی نہیں، تو پھر پریشانیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ بے حیائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو، پریشانیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ جی کیوں پتہ چلتا ہے جی جادو ہو گیا؟ جی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعائیں قبول کیسے ہوں گی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑو گے اور بے حیائی کے اور برے کاموں میں جو ہے حصہ لوگے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت نہیں دیتا، سنتے ہی نہیں، وہ پکارتے رہتے ہیں، اللہ ان کی پکار کو رد کر دیتا ہے۔ پھر جس سے پوچھو، اچھا یہ تو سب کی میچول جو ہے وہ پرابلمز ہے، یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے کہ آپ لوگ خود ہی سوچتے رہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ یہ میچول پرابلمز ہیں، ہر بندہ پریشان رہتا ہے، کوئی بیچارہ روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی والدین کہ جو ہے ان کو بیمار ہیں بیچارے، ان کی دوائی نہیں لے کے دے سکتا، وہ اس وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے دوستوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس آپ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، وہ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور آپ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اور اتنا جادو، جس کو پکڑو وہ کہتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا ہے۔ اتنا مذاق بھی نہیں ہے جادو، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے جادو کہ ہر بندے پر ہی ہو جائے۔ تو آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ لے کے آئیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ میرا وجدان کہتا ہے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، یقین مانیں جو بندہ پریشان ہے اور جو یہ شک کرتا ہے کہ مجھے جادو ہے یا اس کو ایسا کچھ مسئلہ ہے، تو وہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، حضور کے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ محمد عربی کا فیض بھی ملے گا، ساری پریشانیاں دور بھی ہو جائیں گی۔ یار یہ پریشانیاں ہیں اس لیے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگی کے معاملات تمام میں سے ہم نے نکال دیا ہوا ہے۔ ہماری شادیاں اس کے حکم کے مطابق نہیں، ہماری فوتیدگیاں اس کے حکم کے مطابق نہیں، ہمارے ایونٹس اس کے حکم کے مطابق نہیں، ہماری سیلیبریشنز اس کے حکم کے مطابق نہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں، اور اس سے بڑی پھر نحوست کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جن لوگوں کے اندر
قطع تعلقی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ جو آپ لوگ رشتہ داروں سے توڑتے ہیں نا اپنے ناطے تھوڑی تھوڑی باتوں پر. کسی نے رشتہ مانگ لیا نہیں دیا تو پوری زندگی کے لیے ناطے ہی توڑ دیا. ادھار مانگ لیا ہو سکتا ہے بیچارے کے پاس ہو ہی نہ, بظاہر اس نے بس اپنا معاملہ چلائے ہوں, آپ سمجھتے ہیں بدگمانی کہ اس کے پاس تھا اس نے نہیں دیا, تو ساری زندگی کے لیے ناراضگی. کوئی اور اتنی جائیداد کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے ناراضگی. یہ مٹی کی خاطر اپنے بہن بھائیوں سے کٹا پوری زندگی کے لیے. لوگ کہتے ہیں جی مر بھی جائے منہ بھی نہ دیکھنے دینا, اتنی نفرت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر یہ قطع تعلقی والے لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنی رحمت کا نزول ہی نہیں فرماتا. جس کے اندر ہوتے ہیں. اور پھر ایک مجلس میں حضور نے یہ بھی فرمایا ایک جگہ پہ کہ جس مجلس میں موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ یہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہیں, 9 جو ہے وہ قطع تعلقی کرنے والے نہیں ہیں لیکن ایک موجود ہے, تو حضور نے کیا فرمایا اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ تعلق کو توڑنے والے شخص کی, کہ حضور نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسا بھی کوئی بندہ موجود ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے, قطع تعلقی کرنے والے کی وجہ سے اللہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ نحوست ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے اندر کتنی ہے. ہم سب ہی جو ہے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں معاملہ ہے. اور وہاں پہ حضور نے فرمایا جادو جو بندہ کرتا ہے اس بندے کو اگر اس کا جادو کرنا ثابت ہو جائے اور وہ کفریہ کلمات کے ساتھ ہو اور اس طرح کے معاملات کے ساتھ ہو, وہ غلاظت اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہونا پڑتا ہے, تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا ایسے شخص کو تلوار کے ساتھ اس کا سر اتار دیا جائے. رحمت للعالمین آقا ہیں, کبھی دشمنوں کو بھی کے لیے بھی برا نہیں چاہا, اپنی بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا ہے. عبداللہ بن ابی جیسے ظالم منافق کو کا جنازہ تک پڑھا دیا ہے. لیکن وہی آقا فرماتے ہیں جو جادو کرتا ہے اس کا تلوار کے ساتھ سر قلم کر دیا جائے. اور وہاں پر فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اپنے حال احوال پوچھنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی نمازوں کو شرف قبولیت عطا نہیں فرماتا. اور ایک جگہ پر تو حضور نے یہ بھی فرمایا, اور یقین مانیں جب صبح یہ حدیث میری نظر سے گزری میں خود پریشان ہو گیا کہ کتنا سخت فرمان ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ کسی اور کے پاس جانا اور جا کر یہ جو لوگ حساب کتاب لگواتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کوئی اس کو بات بتاتا ہے, پھر آپ اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں, تصدیق کر دیتے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈس آرڈر ہے کہ آپ لوگ جو یہ سوچتے ہیں. لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس, روپیے بیٹھے ہوئے ہیں ہر گلی محلے میں, تو آپ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آپ کے فلاں فلاں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اب آپ خود ہی سوچتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی ہوتی ہے وہ تو میرا بھائی ہے, وہ تو میرا دوست ہے, وہ تو میرا, آپ کہتے ہیں جی ہے. پھر آپ کو کہے گا کہ آپ کے وہاں پر کوئی ایسی فیملی میں خاتون ہے جو ایسا کرتی ہے یا جو ایسا چاہتی ہے, آپ نے جس کے بارے میں بدگمانی کی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں سوچتے ہیں ہاں وہی ہوگی, اور اس کو تو بڑا پتا ہے. اب وہ آپ کے نفسیات کے ساتھ کھیل رہا ہے, آپ کے ساتھ مائنڈ گیم کر رہا ہے, لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو پھر وہ جو بتائے گا آپ وہ لے کے آئیں گے, اور بدگمانی کی وجہ سے گھر بھی ٹوٹیں گے, نفرتیں بھی آپس میں پیدا ہوں گی اور محبتیں کم ہوتی جائیں گی. اس لیے حضور نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور جا کر جو بات وہ بتاتا ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے, آگے بڑے سخت الفاظ ہیں, حضور نے فرمایا اگر وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے اوپر جو نازل ہوا اس نے اس سب کو جھٹلا دیا, اس کا انکار کر دیا. اس قدر سخت معاملہ ہے ان لوگوں کے پاس. ویسے جادو ٹونا اگر جادو ہوتا بھی ہے, یہ حق ہے, ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک وظیفہ بھی بتایا. یہ صوفیاء بتاتے ہیں, میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, آسان سا ہے اگر آپ سمجھیں. اور پھر صرف جادو کے لیے نہیں, اگر کوئی بیمار ہے, اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو وہ اس وظیفے کو پڑھے, اس عمل کو کرے, انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے گا. بڑا آسان سا وظیفہ ہے کہ پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اس کے بعد کئی مرتبہ درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھ کر پھر آیت الکرسی پڑھیں.
آیت الکرسی میں جہاں پہ آتا ہے نا ولا یعودہ حفظہما، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ کے پوری کریں، اور اس کے بعد پھر کئی مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھ کے کسی پانی کے اوپر دم کریں اور مریض کو پلا دیں، جس کے اوپر جادو ہوگا اس کو پلا دیں، یا کوئی ویسے بیمار ہوگا، انشاءاللہ ان کلمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ دیکھیں اللہ کے نام سے شفا ملے گی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تو شفا دیتا ہے، یہ کسی کاہن نجومی کے پاس کوئی شفا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، جو میں بات کر رہا تھا جادو کے حوالے سے، کہ جو جادو ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جادوگر جادو کرتے پکڑا جائے اور اس کے جادو کے اندر وہی کفریہ کلمات بھی ہوں اور وہ برے افعال کے ساتھ جادو کرتا ہو، تو یاد رکھیں ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے، وہ واجب القتل ہے۔ اور اگر ایسی کوئی عورت پکڑی جائے تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کو قید کر دو تب تک جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ اور اگر جادوگر اپنے جادو سے کسی کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جس طرح چور کو سزا دی جاتی ہے، ڈاکو کو سزا دی جاتی ہے، اس طرح اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور کہا کہ اگر جادوگر کسی کے جان اور مال دونوں کو نقصان پہنچائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو جادوگر ہوگا اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے کسی کے جان کو نقصان نہ پہنچایا ہو، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچایا ہو، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے مخلوق خدا پریشانی میں مبتلا رہی ہو، تو پھر بھی ایسے بندے کو معافی نہیں ہے، اس کو اس وطن سے اٹھا کر تو جلا وطن کر دیا جائے گا، یعنی کہ دفع کر دیا جائے گا وہاں سے اور اس علاقے سے اٹھا دیا جائے گا۔ اس قدر سنگین اور سخت معاملہ ہے۔ لیکن دوستو دوسری طرف یہ بات یاد رکھیں، آخر میں یہ جادو اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے یار، آپ کو اللہ نے کتنا مقام اور مرتبہ دیا، علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو عقل سے جو ہے مالا مال فرمایا ہے۔ تو آپ جیسے لوگ، یہ سادہ لوگ، کبھی بھی ان لوگوں کے جال میں نہ پھنسا کر